أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے کے آنے کا تذکرہ چل رہا تھا. کل اللہ نے ان کو جس طرح سے دوسروں کے مقابلے میں اپنے لیے منتخب کیا تھا، ہر طرح کی برائیوں اور عیوب سے پاک کیا تھا اور دنیا کی عورتوں پر ان کو ترجیح کی تھی، اس کا تذکرہ تھا، نماز کا حکم تھا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی ہے. حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی تھی. عام بچے شوہر اور بیوی، میاں بیوی کے آپسی ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ نے ظاہری طور پر اس کو سبب بنایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح پھونکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. چونکہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تھے، بغیر شوہر کے وہ حاملہ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام پر بعض لوگوں نے غلط سلط الزامات بھی لگائے، ان کو پریشان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے فرشتوں کو بھیج کر ان کی دلجوئی کی اور ان کو خوشخبری سنائی کہ آپ کی کوکھ سے، آپ کے بطن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہو رہا ہے جو عام بچوں سے مختلف ہوگا، وہ نبی ہوگا، اس سے ایسی خصوصیات اور معجزے ظاہر ہوں گے جو عام لوگوں سے نہیں ہوتے، تاکہ لوگوں کے طعنے سے ان کو پریشانی نہ ہو، ان کے دل کو طاقت اور حوصلہ مل سکے. تو اس لیے اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم. وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کی تمہیں بشارت دیتا ہے. پیچھے بھی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کہا گیا. وجہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا تو وہ بھی پیدا ہوئے تھے. ویسے تو ہر انسان اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ ہر چیز دنیا کی اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ نے ظاہری اسباب سے جوڑ دیا. تو دنیا میں اسی کی طرف نسبت کر کے لوگ بولتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کی اولاد، فلاں سے شادی کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں چیز کی وجہ سے ایسا ہوا. تو ہر چیز اپنے سبب سے جڑی ہوئی رہتی ہے. تو عام طور پر دنیا میں اس کی نسبت اس کے سبب کی طرف کی جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ چونکہ بغیر سبب کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے سبب چونکہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو بیان کیا گیا
یہ اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ ایک ایسے بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ کے لفظ کن سے پیدا ہوگا، اللہ کے حکم سے پیدا ہوگا۔ ظاہری اسباب جو میاں بیوی کی شکل میں ہوتے ہیں اس طرح کے اسباب نہیں ہوں گے۔ پھر کہا اسمہ المسیح عیسی بن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ تو مسیح عبرانی زبان کا لفظ مسیح اس کا معرب ہے جس کے معنی ہے مبارک، یعنی اس لفظ کو عربی میں بولتے ہیں تو مسیح بولتے ہیں، مبارک اس کے معنی آتے ہیں۔ عام طور پر مفسرین نے لکھا ہے، یہی صحیح ہے، باقی جو توجیحات کی جاتی ہے اس کو اکثر مفسرین نے قبول نہیں کیا ہے۔ اور عیسیٰ ان کا نام ہے، یسوع سے بنا ہے، تو ان کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا جو بڑے مبارک ہوں گے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، ابن مریم، مریم ان کی والدہ کا نام ہے، چونکہ ان کے والد نہیں تھے اس لیے ان کی والدہ کی طرف ان کی نسبت کی گئی، تاکہ عیسائیوں نے جو ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا یا بعض لوگوں نے اللہ ہی قرار دیا تھا اس کی نفی کی جائے کہ وہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بیٹے بھی نہیں ہے کہ بلکہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اور کہا وجیہاً، وجیہ کہتے ہیں معزز، محترم، بلند فطرت اور بلند خصوصیات کے حامل، قابل قدر۔ کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں وجیہ ہوں گے، قابل قدر ہوں گے، معزز ہوں گے۔ دنیا میں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان پر شریعت نازل کی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے سفارش کروائیں گے، اور انبیاء کا جو اعزاز ملے گا عام لوگوں کے مقابلے میں ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ عام طور پر ماں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو پھر لوگ اس شخص کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ذرا معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، اسی لیے فوراً اللہ نے کہا کہ ماں کی طرف نسبت ہونے کے باوجود وہ اللہ کے نزدیک اور دنیا والوں کے نزدیک بڑے محترم، بڑے قابل قدر اور بڑے معزز ہوں گے۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ کے نزدیک اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ مقرب کہتے ہیں قریب ترین لوگ، اللہ تعالیٰ کے جو قریب ترین بندے انبیاء اور رسول ہوں گے ان کے ساتھ ہی شامل ہوں گے۔ پھر ان کی خصوصیت ہوگی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ مہد مانے گہوارہ، ہٹو، یعنی وہ عمر جس میں بچہ دودھ پیتا ہے، بولتا نہیں ہے، وہ گہوارے میں بھی بات کریں گے۔ اور کہل کہتے ہیں پختگی کی عمر، عام طور پر 40 سال کے بعد کی عمر کو کہل کہتے ہیں۔ تو کہا کہ پختگی کی عمر ممکن ہے، عام طور پر چونکہ 30 سال کے بعد پختگی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ 33 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، بعض لوگوں نے کہا کہ 81 سال کی عمر میں اٹھا لیا، بعض لوگوں نے اس سے مراد لیا ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، اس کی پیشن گوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو کہل کی عمر میں تھے نہیں، وہ اس سے پہلے اٹھا لیا کہ آئیں جوانی میں۔ اب کہل کب ہوگا ان کا؟ جب وہ آئیں گے دوبارہ دنیا میں تب ان کا کہل ہوگا۔ تو کہا کہ گہوارے میں بھی، بچپن میں بھی بات کریں گے، اور ادھیڑ عمر کی، پختگی کی عمر میں بھی وہ بات کریں گے۔ بچپن میں کا مطلب پیدائش کے فوراً بعد انہوں نے بات کی۔ سورہ مریم میں اس کی تفصیلات بھی آئی ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کی پیدائش کے بعد ان کو لے آئی تو لوگوں نے ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے اور کہا کہ تم کیسی عورت ہو، تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں زانیہ تھی، تم کیسے ہوئی؟ یعنی غلط سلگ الزامات لگائے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے کا چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان سے ہم کیسے بولیں گے؟ تو فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف شروع کر دیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، پوری تفصیلات بتائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، اور مجھے نبی بنایا ہے، ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنایا ہے۔ اس طرح سے اپنا تعارف شروع کر دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ گہوارے میں بولنے کے بعد میں 3 لوگوں کے نام آتے ہیں، حضرت عیسیٰ آتے ہیں، اور ایک جریج نامی شخص سے ان پر الزام لگایا کسی نے، تو بچے نے کہا کہ ان کا بچہ ہے، ان کا بچہ نہیں تھا، زنا کا الزام لگا تو بچے نے اس تہمت کا ازالہ کیا، کہا کہ نہیں میں ان کا بچہ نہیں ہوں۔ اور ایسے ہی مسلم شریف وغیرہ کی روایت میں ایک عورت کا تذکرہ آتا ہے، ایک بادشاہ نے ایک زمانے میں بڑا گڑھا کھود کر جو اس کی بادشاہت کو بلکہ اسلام سے، ایمان سے انکار نہ کرنے والے تھے، ان کو اس میں آگ لگا کر اس میں کودنے کے لیے کہا۔ تو ایک عورت کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا دودھ پینے والا، تو اس عورت نے ذرا تردد کیا کہ میرا بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو بچے نے فوراً کہا کہ امی جان کود جائیے، یہ جنت ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے بعد میں 3 بعد میں زیادہ تذکرہ آتا ہے جو بچپن میں اس عمر میں بولنے والے تھے جس عمر میں لوگ بچے بولتے نہیں ہیں، اور کہل میں پختگی کی عمر میں تو سب بولتے ہیں۔ پھر اس کا خاص طور پر تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ بچپن سے کہل یعنی 1.5 سال پختگی کی عمر تک وہ پختگی کی باتیں ہی کریں گے، دین کی باتیں کریں گے، دعوت کی باتیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ بچپنے کی بادانت بڑے ہونے کے بعد ان کی زبان بدل گئی، ان کا پیغام بدل گیا، ایسا نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ بچپن میں کبھی بات کرتے ہیں تو شیطان بات کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بچہ بات کر رہا ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ جو بچپن میں انہوں نے بات کیا تھا، انہوں نے ذاتی طور پر بات کیا تھا، شیطان نے بات نہیں کیا تھا، اسی لیے وہی کیفیت پختگی کی عمر تک رہی، کہل کی عمر تک رہی۔ تو بہرحال یہ پیشن گوئی بھی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، نبی ہوگا، اور دوبارہ وہ دنیا میں واپس بھی آنے والے ہیں۔ تو یہ ساری پیشن گوئیاں اسی وقت دی گئی۔ تو اس لیے کہا گیا کہ گہوارے میں اور 1.5 عمر کی عمر میں بھی یہ بچہ بات کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اس بچے کا شمار نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ بہرحال جو یہودیوں نے تہمت لگائی تھی، الزام لگائی تھی، اس کا رد بھی کیا گیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش سے پہلے جب وہ حاملہ تھی، ان کی دلجوئی کے لیے، تسلی کے لیے، حوصلے کے لیے فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے کو ظاہر کیا کہ بچپن میں کس طرح سے اللہ ضرورت پڑے تو ان کو بلوا سکتے ہیں، اس عمر میں جب کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کو اسباب سے جوڑے رکھتے ہیں، لیکن بغیر اسباب کے بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں چیزوں کو لا سکتے ہیں۔ یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔